وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں تھی۔ آسمان کالا ہو چکا تھا۔ بادل ایسے گرج رہے تھے جیسے آسمان پھٹ جائے گا۔ ہوا میں ایک عجیب بدبو تھی، جلی ہوئی ہڈیوں اور سڑتے خون کی۔ بارش زمین کو نہیں دھو رہی تھی، بلکہ ہر قطرہ سرخی مائل لگ رہا تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک لڑکا داخل ہوا۔ وہ ایڈونچر کے شوق میں آیا تھا، مگر جیسے ہی پہلا قدم رکھا، ہوا کا دباؤ بدل گیا۔ پرندے اچانک اڑ گئے، پیڑوں کی شاخیں ٹوٹ کر گریں، اور کہیں دور سے ایک ایسی چیخ آئی جو انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑنے کا سوچا، مگر اس کے کانوں میں ایک سرگوشی آئی، اب واپس جانے کا راستہ نہیں ہے۔ لڑکا آگے بڑھا تو جنگل کے درخت اور گھنے ہوتے گئے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ آگے بڑھانے پر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ اچانک ہوا رکی اور پھر سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ رکنا ورنہ وہ آ جائے گا، اس کا پیٹ خالی ہے۔ یہ آوازیں بچوں اور عورتوں کی روحوں کی تھیں۔ لڑکا کانپ گیا جب اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان سفید سائے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے کٹے پھٹے، آنکھوں کے سوراخ خالی اور خون بہہ رہا تھا۔ اچانک زمین پر پڑی کچھ لاشیں ہلنے لگیں، کٹے ہوئے ہاتھ رینگنے لگے، ٹوٹے سر لڑکے کے قدموں کی طرف لڑھکنے لگے۔ بارش میں خون کی خوشبو اور تیز ہو گئی۔ زمین لرزنے لگی، درختوں کی جڑیں ہلنے لگیں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ آسمان کی دھند پھٹ گئی۔ وہ آیا، جن۔ اس کا قد درختوں سے اونچا تھا، جسم دھوئیں اور سائے میں لپٹا ہوا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کے کندھوں پر کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں، کچھ تازہ، کچھ سوکھی ہوئی۔ اس کی سانس کے ساتھ خون کی بدبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ سیدھا لڑکے کو گھور رہا تھا، مگر فوراً حملہ نہیں کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جیسے اپنے شکار سے کھیلنے والا ہو۔ جن نے ایک دھاڑ ماری اور ارد گرد موجود سب روحیں اچانک پاگلوں کی طرح ہنسنے لگیں۔ ان کے کہے قبر کی گہرائی سے آتے لگے۔ جن نے لڑکے کو اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز جنگل میں گونجی۔ پھر وہ اسے ہوا میں اچھالتا، کبھی دباتا، کبھی گلا گھونٹتا، کبھی اسے اپنی نوکیلی زبان میں لپیٹ کر زمین پر گھسیٹتا۔ لڑکا چیختا رہا، مدد کے لیے پکارا، مگر آواز کے جواب میں صرف کہے آتے رہے۔ ہر بار جب وہ چیختا، بچے تالیاں بجاتے، عورتوں کی روحیں قریب آ کر اس کا خون چاٹنے کی کوشش کرتیں، مگر جن غرا کر انہیں پیچھے ہٹا دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ شکار صرف اور صرف اس کا ہو۔ آخرکار جن نے لڑکے کو اوپر اٹھایا، بارش رکی، ہوا سناٹے میں بدل گئی اور جنگل خاموش ہو گیا۔ جن نے لڑکے کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرگوشی کی، اب تو میرا ہے۔ اس نے اپنے نوکیلے دانت لڑکے کے سینے میں گاڑ دیے۔ خون کا فوارہ اندھیرے میں بارش کے ساتھ مل گیا۔ لڑکے کی آخری چیخ جنگل میں گونجی اور پھر سب ختم ہو گیا۔ روحیں خوشی سے ناچنے لگیں، کچھ نے خون پیا، کچھ نے اس کے جسم کے ٹکڑے نوچ لیے۔ جن نے دھند میں غائب ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا، یہ تو بس آغاز ہے، ابھی اور بھی آئیں گے۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی، مگر جنگل میں ایک باز گونج رہ گئی، اگلا کون ہوگا؟